بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارے پہلے سیشن کا یہ سیکنڈ لیکچر ہے، تو اس میں ہم نے کچھ ٹاپکس کو ڈسکس کرنا ہے۔ پہلے لیکچر میں تو ہم نے ڈسکس کیا تھا اوور آل نکاح کو، میرج کانٹریکٹ کو۔ اب یہ ہے کہ کسی نے موٹیویٹ ہو کے کہ جب مجھے شادی کرنی ہے، اب ہم نیکسٹ سٹیپ پہ آ گئے نا۔ اب اس کے لیے شریک حیات کا انتخاب، لائف پارٹنر کی تلاش جو ہے، تو اس میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، یہ چیز ہم ڈسکس کریں گے۔ بیوی کے حوالے سے ہم ڈسکس کر لیں گے، تو شوہر کے حوالے سے بھی وہی چیزیں سامنے رکھ لیں، مطلب بہت سی چیزیں کامن ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، ایک تو حدیث ہے بہت معروف ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب خاندان کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین کے ساتھ کامیاب ہو جا۔ یہ لفظ بڑے عام ہیں۔ اچھا، حدیث کے الفاظ میں بڑی گہرائی ہوتی ہے، مطلب انسان غور کرے نا، بہت گہرائی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں۔ کامیاب ہو جا دین والی کے ساتھ، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ دین کو اختیار کر لو، ٹھیک ہے، کامیابی پا لو۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ حسن و جمال کو اہمیت نہیں دینی، حسب نسب کو اہمیت نہیں دینی، مال و دولت کو اہمیت نہیں دینی۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات سب چیزیں آپ کو ایک پیکیج میں نہیں مل رہی، تو اس وقت آپ نے ترجیح قائم کرنی ہے۔ اگر تو چاروں چیزیں آپ کو مل جائیں تو واہ بھلے، ٹھیک ہے، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ جہاں حسن و جمال ہوگا وہاں ناز نخرہ ہوگا، ٹھیک ہے، ایٹیچیوڈ پرابلم بھی آئے گا۔ جہاں مال و دولت ہوگی وہاں پہ آپ کو مسائل نظر آئیں گے۔ ساری بات ہے، یہ ساری چیزیں مسائل پیدا کرتی ہیں۔ مادہ ہے نا، تو مادے کا کام تو ہے مسائل پیدا کرنا۔ دینداری سے وہ کچھ بیلنس بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر چاروں چیزیں آپ کو کہیں توازن سے نظر آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہمارے دین نے کہا کہ اگر چاروں میں سے کسی کو ترجیح دینا ہو، بات ہے، آپ لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں نا چیزیں، تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ ہے، یہ مجھے مل رہا ہے، یہ نہیں مل رہا، تو ایک چیز اگر آپ کو مل رہی ہے نا، پھر آپ کامیاب ہو، آخرت میں نہیں دنیا میں بھی۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین۔ ہم نے کہا کہ یہ حدیثیں بس ایک سٹیٹمنٹ ہیں، ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیں، لوگ کہیں گے بس ایک عقیدہ ہے، ایک بیلیف ہے آپ کا، دیندار لڑکی اختیار کر لو۔ نہیں، آپ نے اس کو لاجیسائز کرنا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین لوگوں کے دل تک اتر جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کو اس کو لاجیسائز کرنا پڑے گا، اس کی وزڈم بیان کرنی پڑے گی، اور وہ ہوتی ہے۔ اور یہی ہمارے پہلے سیشن میں ہم نے انشاءاللہ سے اسی چیز کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں، آخرت کا اجر و ثواب تو ہے ہی ہے، اللہ کے وسلم کی بات ہے نا، دیندار کو پسند کر لو۔ دنیا میں کیا کامیابی ہے دیندار کو اختیار کرنے میں؟ لیکن جو اللہ سے ڈرنے والی ہے نا، دیندار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، وہ آپ کا پھر کچھ لحاظ کر جائے گی، ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات میں اللہ سے ڈر جائے گی۔ آپ ڈراؤ گے، بظاہر یہ کہے گی نہیں مجھے حدیثیں نہ سناؤ، لیکن اندر سے ڈرے گی۔ وہ یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ حدیثیں نہ سناؤ، یہ بھی ڈر ہے نا، وہ دماغ پہ جا کے لگ رہی ہے۔ لیکن جو دیندار نہیں ہے نا، وہ پھر آپ اس کے رحم و کرم پہ ہو، وہ آپ کا جو مرضی حشر کرے۔ ابھی آج ہی میں ایک سوشل میڈیا پہ خبر پڑھ رہا تھا، کسی نے شیئر کی ہوئی تھی، معلوم نہیں یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں، لیکن ایسی مثالیں بہت ہیں، بہت ہیں، آپ کو ارد گرد نظر آئیں گی، اسپیسیفک خبر صحیح ہو یا نہ ہو۔ سہراب سائیکل ہمارے یہاں بہت معروف تھی، تو کسی نے امیج شیئر کی ہوئی تھی کہ اس کا جو مالک ہے، ہاسپٹل میں اس کی لاش پڑی ہے، 3 بیویاں ہیں، بچے ہیں،
اور اس نے موت سے پہلے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرے گھر والوں کو بلا لو. ڈاکٹرز نے رابطہ کیا، کوئی بھی نہیں آیا. ظاہر بات ہے اس سے بری یا بد نصیبی یا بدبختی آپ کہیں انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ موت کے وقت بھی اس کے پاس اس کے اپنے موجود نہ ہو، اس کریٹیکل ٹائم میں بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین یہاں پہ ہوگا نا تو وہاں خاتون خانہ میں کچھ اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، اور وہ آپ کا کچھ نہ کچھ لحاظ کرے گی. یہی معاملہ لڑکے کے ساتھ بھی ہے، مرد کے ساتھ بھی ہے، کہ اگر وہ دیندار ہوگا تو عورت کے بیوی کے حقوق پورا کرنے میں کچھ نہ کچھ ڈرتا رہے گا. تنہائی میں اکیلے میں سوچے گا یار میں زیادتی تو نہیں کر رہا، کسی عالم سے مشورہ کرے گا، یہ معاملہ ہے مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، دیندار نہیں ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے جو مرضی کرے. تو آپ کہیں کہ جی بھیڑیوں کا معاشرہ ہے. تو دین انسان کو باندھتا ہے، ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات جو اللہ کے رسول کی بات جو ہے نا وہ احادیث میں موجود ہے، بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ دین کی تشریح اللہ کے رسول نے کی ہے کہ دین سے کیا مراد ہے. تو ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ دین سے مراد اخلاق ہے. یعنی دین کو اللہ کے رسول نے انٹرپریٹ کیا اخلاق سے، کہ جس کے اخلاق تمہیں پسند ہوں تو پھر دیر مت لگاؤ. تو اخلاق یعنی دین میں اصل چیز جو ہے نا وہ عبادت نہیں ہے، یہ اہم چیز ہے. جب آپ نے رشتہ کرنا ہے تو بھائی آپ نے تہجد نہیں دیکھنی، آپ نے اس کے اخلاق دیکھنے. تہجد کا مطلب یہ ہے اس کا اللہ سے تعلق اچھا ہے. مجھے اللہ سے اس کا تعلق اچھا ہے، مجھے اس کا کیا فائدہ؟ مجھے تو اس کا فائدہ اس کا تعلق میرے ساتھ اچھا ہو. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایک بندہ اللہ سے تعلق میں اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے انسانوں سے اس کا تعلق کیا ہو؟ خراب ہو. انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ میں وہ اچھا نہ ہو. تو ہمارے تعلق کی مختلف ڈائمینشن ہیں، جہتیں. انسان بڑا کمپلیکس ہے. اللہ کے ساتھ تعلق اس نے اچھا کر لیا، ٹھیک ہے، جسے تعلق باللہ کہتے ہیں، یا حقوق اللہ میں وہ اچھا ہے، اللہ کے حقوق پورا، عبادت میں اچھا ہے، لیکن حقوق العباد میں اچھا نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ تعلق میں اچھا نہیں ہے. اور ایک بندہ انسانوں کے ساتھ تعلق میں اچھا ہو سکتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق میں اچھا نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو گھر چلانا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ تعلق سے نہیں چلے گا. اچھا شروع میں نا بندہ اسی طرح سے سیکھتا ہے. میری جب بیگم سے لڑائی ہوتی تھی تو میں وضو کیا، چاہے نماز پکڑی، اللہ اکبر. اچھا وہ مجھے بعد میں سمجھاتی تھی تمہاری نمازوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، تمہارا مسئلہ میرے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ تو ہے نہیں. تم کہو کہ نمازیں پڑھنے سے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمارے نمازیں پڑھنے سے نہیں ہوں گے، میرے ساتھ یہاں بیٹھو مسئلہ حل کرو. اور اس کی بات ٹھیک تھی. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق وہ آپ اچھا کر لیں، جتنا مرضی اچھا کر لیں، لیکن بیوی کے ساتھ تعلق یہ آپ کو علیحدہ سے چلانا پڑے گا. یہ ایک علیحدہ سی آزمائش ہے. اللہ کے ساتھ اچھا تعلق ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ تعلق اچھا. اب آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے، آپ ساری رات تہجد پڑھتے رہیں، یا اللہ میری بیوی مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے معافی مانگ لے. مانگے گی نہیں. آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، کمیونیکیشن کرنی پڑے گی، بتانا پڑے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی پہ ہے، سمجھانا پڑے گا، پھر بات سمجھ میں آئے گی، پھر معاملہ ہوگا. تو یہ بات اہم ہے. اخلاق ایک بات تو یہ، لڑکی کی شادی کرنی ہو اخلاق کو اہمیت دیں، لڑکی کی شادی کرنی ہو اخلاق کو اہمیت دیں. رویے، ایتھکس، بیہیویئر بہت میٹر کرتا ہے. گھر چلتا ہے اخلاق سے، گھر عبادتوں سے نہیں چلتا. جنت مل جائے گی عبادتوں سے، آخرت بن جائے گی. ہم تو گھر چلانے کی بات کر رہے ہیں نا. جب آپ نے اپنے گھر میں ڈرائیور رکھنا ہو اور
8-10 لوگ کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے پاس آئے ہیں، ان میں سے ایک ہے جو ڈرائیور اچھا ہے لیکن نماز میں سستی کرتا ہے، ایک ایسا ہے کہ جسے ڈرائیونگ نہیں آتی لیکن تہجد گزار بھی ہے، تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ ظاہر بات جس کو ڈرائیونگ آتی ہے۔ میں اگر بیمار ہو گیا یا میرا بچہ بیمار ہو گیا تو میں اس ڈاکٹر کے پاس تھوڑا جاؤں گا کہ جو تہجد گزار ہے، میں تو یہ دیکھوں گا کہ جس کو سرجری اچھی آتی ہے۔ دنیا کے معاملات عبادتوں سے نہیں چلتے، ٹھیک ہے، عبادتیں آخرت کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں دنیا کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں آپ کو علیحدہ سے میچور ہونا پڑتا ہے، دین میں میچورٹی کے علاوہ دنیا میں میچورٹی حاصل کرنا یہ علیحدہ ایک کام ہے، اور وہ آتی ہے سوشل لائف سے۔ اچھا، اچھے اخلاق کس کے ہوتے ہیں؟ جس کی سوشل لائف ہو۔ جو خلوت پسند ہے نا، اس کا انٹریکشن نہیں ہوا، اور اس کا انٹریکشن نہیں ہوا تو اس نے غلطی نہیں کی، اس نے غلطی نہیں کی، اس نے سیکھا بھی نہیں، یہ آپ کو ٹف ٹائم دے گا۔ اچھا، جس کی لائف سوشل ہے، اس کو اب ایکسپیرینس ہو گیا، ایکسپوئر اس کا ہو گیا، اب اس نے کتنا سیکھا یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اگر اس نے سیکھ لیا تو یہ بندہ ہے، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے، کنسیڈر کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی دینداری، اور دینداری میں بھی اخلاقیات، اور اخلاقیات میں بھی مطلب بندے کی سوشل لائف ہو۔ دوسرا، اللہ کے رسول نے کہا کہ حسب نسب، دین کے بعد اہم چیز حسب نسب ہے، بڑا فرق پڑتا ہے، خاندانی عورت کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینے میں گئے نا، تو حضرت عمر آئے ایک دفعہ اللہ کے وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول، میری بیوی تو میرے اوپر چڑھتی ہے، ایسے سینے پہ بیٹھ جاتی، مطلب ایسا انداز تھا۔ اچھا، میں ہوا یہ کہ یہ تھی خاندانی عورتیں قریش کی، تو خاندان کی بیک کی وجہ سے وہ حسب نسب کا کیا تھا، ایک اثر تھا، شجاعت اور بہادری، اور آپ بھی دیکھیں نا بہت سی عورتیں آدھی رات کو ڈرائیونگ کر لیں گی، خاندانی اثر ہوتا ہے، خون کا اثر ہوتا ہے۔ اور بہت ساری عورتیں ہیں مطلب وہ باہر کو کھٹکا ہو جائے تو ساری رات جا کے گزار دیں گی، ٹھیک۔ تو انصار کی عورتیں جو ہے نا وہ تھیں جسے ہم اپنی زبان کے دبو تھیں، دبنے والی تھیں، سب مسو تھیں، اور یہ مہاجرین کی عورتیں یہ خاندانی ہونے کی وجہ سے نا، تو یہ جب مہاجر جب وہاں پہ گئے ہیں نا، مہاجر عورتیں گئی ہیں تو انصار کی عورتوں نے ان سے اثر لینا شروع کر دیا، اور وہاں مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ خیر وہ ہم کسی اور وقت میں ڈسکس کریں گے۔ اس پہ پھر قرآن مجید کی وہ آیات آئی تھیں کہ جب اپنی عورتوں سے تم نشوز دیکھو تو ان کو سمجھاؤ یا ان سے ذرا بستر علیحدہ کر لو۔ تو دوسری چیز ہے حسب نسب، اس کا فرق پڑتا ہے۔ خاندانی عورت جو ہے مطلب وہ کافر بھی تھی نا تو پاک دامن تھی۔ حضرت ابو سفیان سردار تھے نا رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ہندہ کفر میں زندگی گزارتی۔ حضرت حمزہ اللہ کے وسلم کے چچا، ان کو نہ صرف شہید کروایا بلکہ ان کا کلیجہ تک چبا ڈالا۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اسلام سے نفرت کی، لیکن جب ایمان لے کے آئی ہیں اور اللہ کے رسول نے بیعت لیا عورتوں سے، تو اس میں الفاظ وہ قرآن میں بھی ہیں، سورہ ممتحنہ میں الفاظ کہ اس بات پہ بیعت کرو کہ تم زنا نہیں کرو گی۔ تو وہ آگے سے کہنے لگی حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول آزاد عورت زنا کر سکتی ہے؟ مطلب یہ کیسی بات ہے، آپ کس چیز کی بیعت لے رہے ہیں ہم سے کہ ہم زنا نہیں کر، مطلب یہ امیجن ہی کیسے کر لیا گیا، یہ تصور ہی کیسے کر لیا گیا کہ خاندانی عورت زنا کر سکتی ہے؟ تو خاندانی عورت اس کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں، کچھ مرد ہو یا عورت ہو تو خاندان کی اہمیت ہے، نو ڈاؤٹ۔ باقی یہ کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ سید کی سید سے شادی ہو، تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی بارڈر کے اس پار جب ہجرت کر کے آئے تھے تو جب ادھر تھے تو انہوں نے کہا پاکستان میں جا کے کیا کریں گے، انہوں نے کہا سید بن جائیں گے۔ یہ بھی معاملہ ہے، بہرحال کچھ پتہ نہیں ہے شجر نسب اوپر کیا ہے، نیچے جو مرضی آپ لکھتے ہیں، لیکن بہرحال خاندان کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن
بہت زیادہ اس کو ذہن پہ بھی سوار نہیں کرنا کہ سید کی شادی سید سے باہر نہیں ہو سکتی، سیدوں میں ہی کرنی ہے، ایسا اسلام میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کسی حجام سے کر دیں، ٹھیک ہے، کسی نائی سے کر دیں، اب صحیح بات ہے وہ نہیں نہ چلے گی۔ تیسرا حسن و جمال، اس کی اہمیت ہے، اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، حسن و جمال کی، انسان کو حسن اٹریکٹ کرتا ہے، فطری چیز ہے، اہمیت دینی چاہیے اس کو۔ چوتھی چیز مال و دولت ہے، ٹھیک ہے، سب سے کم اہمیت اس کی ہے۔ آج کل کے دور میں آپ کچھ اور چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جو اس وقت نہیں تھی، جیسے ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی اہمیت ہے اپنی جگہ پہ، کیونکہ کفر نہ ہونا اگر اس میں ایک پی ایچ ڈی ہے اور دوسرا کیا ہے، میٹرک پاس ہے، نہیں چلے گا نا رشتہ۔ جیسے ہمارے عام طور پہ لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں، اب خاندانوں میں وہ کزن سے شادی کرنی ہے، وہ کزن کیا کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ابے کا کاروبار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ میٹرک پاس ہے، لڑکی نے فزکس میں پی ایچ ڈی کر لی، اب خاندان میں شادیاں کرنی ہے، کزن ہے، فرسٹ کزن ہے، یہ نہیں چلے گی نا، مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم نے یہ بات کہی ہے کہ جب آپ نے لائف پارٹنر تلاش کرنا ہے تو اس میں کچھ چیزوں کا لحاظ کرنا ہے۔ سب سے اہم چیز دین میں اخلاقیات، اور دوسرا کیا ہے، اچھا جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں نا کیسے پتہ چلے کسی کے اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں، ہم کون سا جانتے ہیں؟ اور عام طور پہ اگر ریلیٹیو سے باہر آپ شادیاں کرتے ہیں تو کیا پتہ کہ وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ویلفیئر کا کام کرنے والا ہے نا، یعنی وہ ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ لوگوں کا ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ خیرات کرنے والے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہم نے کہا حسب نسب کی اہمیت ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تیسرا حسن و جمال کی بھی اہمیت ہے، مال و دولت کی بھی ہے، ایجوکیشن کی بھی ہے۔ ٹھیک، بہت زیادہ فائنینشلی ڈفرینس ہونا تو پھر بھی رشتے نہیں چل پاتے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن تھی، حضرت علی کی بڑی بہن تھی، ام ہانی نام تھا ان کا۔ فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، مکہ فتح ہوا تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کی ظاہری بات ہے وہ کزن بھی تھی، رشتہ داری تھی، تعلق تھا۔ ان کے جو خاوند تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ان کے ان سے بچے بھی تھے، تو وہ فتح مکہ کے موقع پہ بھاگ گئے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ جب ایک نے اسلام قبول کر لیا تو نکاح تو باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے معذرت کر لی، حضرت ام ہانی نے معذرت کر لی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جو وجہ بیان کی وہ بڑی لاجیکل ہے، کہنے لگی میری اولاد ہے، اگر اولاد نہ ہوتی تو میں ضرور سوچتی، تو چونکہ میری اولاد ہے تو اب ان کا باپ تو ہے کوئی نہیں، ایک تو مجھے یہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے اور میرے بچوں کو باپ مل جائے، کیونکہ ان کی ایک فطری اٹیچمنٹ ہے اپنے والد کے ساتھ اور وہ ختم نہیں ہو سکتی، بھلے وہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر میں شادی کر لوں تو میرے بچے نظر انداز ہو جائیں گے۔ اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں جو اونٹ کی سواری کرتی ہیں، جسے آپ آج کے زبان میں کہیں گے ڈرائیونگ خود کر سکتی ہیں، قریش والی خود دوڑاتی تھی، اور اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہیں، اور اپنے شوہر کے لیے بیٹھی رہنے والی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند میں بھی آپ دیکھیں گے نا، یورپ کی ماں ایسی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں والی کیا شوہر سے لڑ جھگڑ کے بچے لے گی، سپریشن کے بعد ساری زندگی بچوں کو پالتی گزار دے گی بچوں کی خاطر زندگی گزار دے گی۔ تو یہ اللہ کے وسلم نے اس چیز کو پسند کیا، مطلب یہ چیز بھی اہم ہے کہ ایسی خاتون جو اولاد سے محبت کرنے والی ہو، اولاد کو پسند کرنے والی ہو، مطلب اللہ نہ کرے اگر کوئی سیپریشن ہو بھی جائے تو اب ہوتا یہی ہے کہ وہ
مائیں جو ہے نا وہ پھر بچوں کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتی، پال لیتی ہیں، بڑا کر لیتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب یہ ایک صفت تو بیان ہوئی ہے لیکن اس کو جج کرنا بھی مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی بہترین عورت کون ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب اسے کوئی بات کہو تو تمہاری بات مان لے، اگر تم اس کے بارے میں قسم اٹھا لو تو تمہاری قسم کو پورا کر دے، اور اگر تم گھر پہ نہ ہو تو اپنی حفاظت کرے، اپنے نفس کی حفاظت کرے اور تمہارے مال کی حفاظت کرے۔ مطلب اس کو بہترین عورت کا۔ اچھا، ہمارے ایک کلاس فیلو تھے، تو خیر وہ شادی شدہ تھے، وہ جب بیٹھے اپنی بیوی کی تعریف کریں ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار اکثر لوگ، کوئی بندہ کبھی دیکھا ہی نہیں، مطلب جو اپنی بیوی جو ہے بس اپنی بیویوں کو لوگ جیسے لطیفے معروف ہے جگتے مار رہے ہوتے ہیں، یہ وہ یار بیویوں کا تو کام ہی ہے، چلو اپنی بیوی کو نہ بھی کہہ رہا ہو لیکن ایک اوورال ایک بات ایسے، یا بیویاں ایسی ہوتی ہیں، آپ بیوی کی تعریف کرتے ہو۔ تو ہم نے اس سے پوچھا یار آپ کو کیا چیز نظر آتی ہے اپنی بیوی میں جس کی وجہ سے آپ مطلب اتنا جب بیٹھو میری بیوی بہت اچھی ہے، یہ وہ کون سا بیوی سن رہی ہے، مطلب دوستوں میں بیٹھے آپ کلاس فیلوز میں، کہ لگا یار میری بیوی میں ایک بات ہے، میں نے کہا نا یہ کرنا ہے اس نے کرنا ہے، میں نے کہا یہ نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا، میں نے کہا جانا ہے اس نے کہا جانا ہے، میں نے کہا نہیں جانا اس نے نہیں جانا، بھلے اسے پسند ہے یا ناپسند ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ اس کی ایک خصلت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہ بات کہتا ہوں۔ اور واقعتاً اللہ کے رسول نے اسی بات کی طرف کہ جب اس کو کوئی بات کہے تو وہ اس کو مانے، تو اللہ کے رسول نے اسی کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے۔ دوسری ایک اور چیز جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے وہ کیا ہے؟ کثرت اولاد۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو کہ جو اولاد پیدا کرنے والی ہو، یا زیادہ اولاد پیدا کرے یا اس کے لیے تیار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ عورت بہت حسب نسب والی تھی، حسن و جمال والی تھی، لیکن وَأَنَّهَا لَا تَلِدُ، بچہ پیدا نہیں کرے گی۔ اب حدیث میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے یا وہ بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتی، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج کل بھی جیسے دیکھیں سیلیبریٹیز ہیں، اب تو خیر وہ معاملہ آ گیا نا کہ اب انڈیا وغیرہ میں یہ بہت زیادہ ہو گئی سروگیسی، سروگیٹ مدرس جو ہیں، مطلب کرائے پہ کوئی عورت لے کے جو ہے نا اس سے بچہ پیدا کروا لیا، وہ اپنے فگر کا دھیان کرنے کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو عورتوں کے مسائل مطلب شروع سے ہی ایسا لگتا ہے کہ رہے ہیں۔ تو وَأَنَّهَا لَا تَلِدُ، وہ بچہ نہیں پیدا کرے گی، تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں پھر شادی نہ کرو۔ تزوجوا الودود الولود، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور بچے پیدا کرنے والی ہوں۔ کیونکہ عورت جب اس کے دل میں بچے سے محبت ہوگی نا، تو اب اس کا جو ایک ایموشنل سٹرکچر ہے وہ مضبوط ہوگا، اور اسی ایموشنل سٹرکچر کی وجہ سے وہ تم سے بھی محبت کرنے کی اہلیت رکھے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے ایک بانڈ بن جاتا ہے، ایک گھیرا بن جاتا ہے میاں بیوی کے تعلق کے درمیان۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ میاں بیوی دونوں کہتے ہیں یار زندگی عذاب ہو چکی ہے، لیکن بس بچوں کی وجہ سے ہم نا بس چلا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ منہ سے کہہ رہے ہوں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ واقعتاً ایسا ہے کہ بچوں کی وجہ سے زندگی چلتی ہے، بچے ہو گئے، بڑے ہو گئے، 3-4 ہو گئے، یار کیا کریں اب نہیں بس، تو بچے گھرے بن جاتے ہیں، پاؤں کی بیڑیاں بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رشتہ چلتا ہے۔ تو یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ اور مطلب شادی کے بعد نا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بچہ نہیں لینا، جلدی نہیں لینا، میں ویسے اس کے حق میں نہیں ہوں۔ جب تک بچہ نہیں ہوتا اس وقت تک تعلق کمزور رہتا ہے، بچہ آپ کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، ماں کو بھی باندھتا ہے،
دیکھیں نا، جب اس کے بچہ نہیں ہوگا تو وہ کہے گی کہ جی مجھے کوئی سیکنڈ آپشن مل جائے گی بڑی آسانی سے. جب اس کے 2-4 ہو جائیں گے تو وہ بھی سوچے گی، بہت دفعہ سوچے گی کہ اب ان کا باپ تو ان سے محبت کرے گا، اگلے کے پاس میں چلی بھی گئی تو وہ ان سے کہاں محبت کرے گا، وہ ان کو کہاں وہ تعلق دے پائے گا. تو وہ چیز روکتی ہے، اولاد جو ہے وہ روکتی ہے رشتے کو ٹوٹنے سے. تیسری چیز جو ہے وہ شریک حیات کے انتخاب کرنے میں جس کا اللہ کے رسول نے مطلب اس کی طرف توجہ دلائی، وہ یہ کہ جس سے شادی کرنی اس کو دیکھ لو. مطلب اس قسم کی کافی روایات ملتی ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ایک خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اللہ کے رسول نے ان کو باقاعدہ کہا کہ جاؤ اور اس کو دیکھ کے آؤ، اور یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے، تم دونوں کے لیے اچھی ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر وہ آپس میں مل بیٹھیں شادی سے پہلے، کوئی گفتگو کر لیں، ایک دوسرے کے انٹرسٹ کے بارے میں جان لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اکیلے کی ملاقات ظاہری بات ہے وہ تو اسلام نے منع کیا کہ جب کوئی مرد اور عورت آپس میں تنہائی میں ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو وہ تو حرام ہے، وہ تو جائز نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے لڑکی کے گھر میں جا کے لاؤنج میں بیٹھ کے ملاقات کر لی، ٹھیک ہے، کوئی بات چیت کر لی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب اس قسم کا کوئی کیا جا سکتا ہے معاملہ، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی. ایک اور شخص جس نے جو مہاجرین میں سے تھے اور انصار کی کسی عورت کو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا دیکھو، کیونکہ انصار کی جو آنکھیں ہیں نا ان میں کچھ ہے. مطلب تم نے مہاجرین کی عورتیں دیکھی ہیں، مکہ سے تم ہجرت کر کے آئے ہو نا، یہاں بالکل ذرا ڈیفرنٹ ایک مزاج ہے، اور یہاں کی آب و ہوا، یہاں کا ماحول، ٹھیک ہے. تو یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو کہ کہاں اور کیسے شادی کر لی. تو اس سے پہلے دیکھ لو. عورت کے لیے تو ویسے ہی مرد کو دیکھنا جائز ہے، مرد تو ویسے ہی نقاب نہیں کرتے، پردہ نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ ہاں اس میں ایک بات اہم ہے، وہ کیا ہے؟ ریجیکشن کی فیلنگ. یعنی عورت کو اگر آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اچھا مرد کو ریجیکٹ کریں کوئی پرواہ نہیں، ساری بات ہے، اس کو اللہ نے اس کا ایسا بنایا ہے نا، مطلب اس کے عورت کو بہت زیادہ فیلنگ ہوتی ہے ریجیکشن کی، بہت زیادہ. تو یہ ایک مسئلہ ہے. مطلب ابھی ہم تھوڑا ریلیجس پرسپیکٹیو سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. ریلیجسلی تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جی آپ باقاعدہ اس کو بتا کے نہ دیکھیں، یا بائی دا وے دیکھ لیں، جس سے اس کو اگر کوئی ریجیکشن ہو بھی جاتی ہے تو اس کو نہ ہو، احساس نہ ہو. ایک خاتون کا میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، ایک کلپ کافی وائرل ہوا تھا. اب وہ شادی شدہ تھیں، بچے تھے ماشاءاللہ سے ان کے، کہنے لگی 40 رشتے آئے جنہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا. اب آپ دیکھیں کہ کیا ایک خاتون کی فیلنگ ہوگی جہاں 40 لوگ آئے کھانا پینا کر کے ریجیکٹ کر کے چلے. بہرحال یہ عورتوں کا مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے، اس کو مردوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے. کیسے کرنا ہے؟ کہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی تصویر دیکھ لیں، جس طرح سے بھی کر لیں، لیکن اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. کف کا لحاظ، اللہ کے رسول نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، برابری کا لحاظ کرنا. تو کف کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ دینداری میں برابری، سب سے اہم چیز تو یہ ہے، دینداری میں برابری ہونی چاہیے. ویسے تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں برابری دینداری میں ہی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. دینداری کے علاوہ بھی برابری جو ہے نا وہ ضروری ہے. ایجوکیشن میں برابری کی بات ہم نے کہی. اسلام برابری کو لازم قرار نہیں دیتا، لیکن رشتہ چلانے کے لیے اس کا لحاظ جو ہے نا وہ بات سمجھ میں آتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. حضرت زید جو اللہ کے وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا حضرت زینب سے، جو قریشی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن بھی تھیں. لیکن وہ نکاح نہیں چلا کیونکہ وہ آزاد کردہ غلام تھے، ان کا سٹیٹس نہیں تھا، سوشل سٹیٹس نہیں تھا. نکاح ہو گیا لیکن چلا نہیں. تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن شادی چلانے کے لیے جو ہے نا کف برابری کا
سوشل سٹیٹس کا لحاظ کرنا یہ بہتر ہے. بہت زیادہ فائنینشلی اگر ڈفرینس ہوگا یا ایجوکیشن کا بہت زیادہ گیپ ہوگا، سوشل سٹیٹس کا بہت زیادہ گیپ ہوگا، اسی طرح سے دینداری میں بہت زیادہ گیپ ہوگا. مطلب ایک شرابی کبابی ہے، دوسرا جو ہے وہ عورت تہجد گزار ہے، کیسے چلے گا معاملہ؟ مشکل ہو جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. کف کا لحاظ کرنا چاہیے، خاندان کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، یہ رشتے چلانے کے لیے بہتر ہے. ایک اور چیز، یہ آپ کہہ لیں کچھ چیزیں جن کی طرف ہمیں ایک حدیث میں جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث ام ذر. ویسے یہ سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے، شادی شدہ کو بھی غیر شادی شدہ کو بھی. یہ صحیح بخاری میں مطلب مستند ترین روایات میں سے. بیسیکلی یہ 11 عورتوں کی کہانی ہے. 11 عورتیں جو ہے وہ جمع ہوئیں، دور جاہلیت کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خاوندوں کو ڈسکس کریں گے، اور ڈسکس کریں گی سچے دل سے، یعنی کوئی مکر فریب نہیں یہ وہ. جیسے ہمارے عام طور پہ میریٹل لائف کیا ہے، مصنوعی ہے نا، لوگوں کے سامنے آپ کیا ہیں اور اندر خانے کیا چل رہا ہے. وہ بل گیٹس کا ایک بیان آیا تھا کہ جی میں نے سب کچھ حاصل کر لیا اور میں نے اپنی بیوی کو بھی حاصل کیا. اور پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا پتہ نہیں کتنے سال بعد، آفٹر 25 ایئر یا کتنے سال بعد اس کا وہ سپریشن ہو گئی. تو باہر آپ دنیا کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جیسے ہمارا تعلق ایسے جیسے دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہے. یا آپ جیسے مثال کے طور پہ میری طرح لوگوں کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، جیسے میں بیٹھا یہاں پہ کورسز کروا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے میرے اپنے گھر میں پتہ نہیں کتنے مسائل. وہ 11 عورتیں بیٹھی ہیں اور انہوں نے اپنے شوہروں کو ڈسکس کیا. کچھ نے اپنے شوہروں کی برائی بیان کی ہے اور کچھ نے اپنے شوہروں کی اچھائی بیان کی. اس سے ہمیں خاص طور پہ عورتوں کی نفسیات اور پھر مردوں کی جو نفسیات ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور اس سے ہم کچھ چیزیں ڈرائیو کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ وہ عرب کلچر تھا، ٹھیک ہے ہم عرب کلچر سے نہیں ہیں، لیکن انسان تو انسان ہی ہے نا. سوچنے کا اس کا انداز، ذہنی پیٹرنز ملتے جلتے ہیں، مزاج سب ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئی. ہوا یہ اصل میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی بات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ جب تک میں اپنے والد صاحب کی طرف تھی تو میں کافی اچھے حالات میں تھی. اللہ کے رسول وسلم کو یہ بات جو ہے نا وہ پسند نہیں آئی. اس پہ اللہ کے رسول وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہا کہ میں تمہیں ام ذرا کی خبر دیتا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 11 عورتیں اس طرح سے جمع ہوئی تھیں اور انہوں نے اپنے شوہروں کے بارے میں کیا کیا کہا. ان میں سے جو 11ویں عورت تھی نا اس نے اپنے شوہر کی بڑی تعریف کی. اس کے شوہر میں کچھ صفات تھیں، اس کا نام تھا ابو ذر. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو میری مثال تمہارے لیے ایسی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث کے آخر میں کہ جیسے ابو ذر کی اپنی بیوی کے بارے میں تھی. خیر بہر تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ 11 عورتیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے آپس میں کمٹمنٹ کی کہ آج اپنے شوہر کی کوئی بات ہم چھپائیں گے نہیں. تو شروع ہو جاؤ. اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شوہروں کے یہ 11 کردار ہیں، کریکٹرز ہیں. اچھا اس میں صرف خیر یہ عورتیں ڈسکس کر رہی ہیں نا، یہ تو شوہروں کے کریکٹرز ڈسکس کر رہی ہیں. جیسے کسی کہانی میں، فلم میں آپ کو کریکٹرز نظر آتے ہیں، چلتے پھرتے انسان ہیں، ان 11 کیٹیگریز کر لیں. لیکن یہاں جو عورتیں تبصرہ کر رہی ہیں نا ان کے بھی کریکٹرز خود بخود آپ کے سامنے آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر ذرا آپ ڈیپلی اس کو جا کے دیکھیں. سب سے پہلی کہنے لگی کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پڑا ہوا اونٹ کا گوشت ہے، اور اونٹ بھی دبلا پتلا. نہ تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا آسان ہے،
کہ آپ وہ گوشت حاصل کریں، اور نہ وہ گوشت اتنا اچھا ہے کہ اس کے لیے ہم یہ مصیبت مول لیں. بس اتنی بات کی اس نے. اچھا یہ لوگ تھے فصیح و بلیغ، یہ بھی نہیں کہ کسی کی برائی کرنی ہے. جیسے ہمارے ہاں ہم لوگوں کو تو برائی کرنی نہیں نہ آتی، اور تھپڑ مار کے تیرا منہ توڑ دوں گا، مطلب ایسے ہی ایسے گفتگو کرتے ہیں نا. اصل میں لکھنؤ والے سے مطلب ان کی اردو ہے، انہوں نے اگر کسی کو یہ بات کہنی ہو کہیں گے او حضرت تھوڑی توجہ فرمائیں، ورنہ آپ کے گال کو مثل گلاب جو ہے وہ ہم سرخ فرما دیں گے. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے، بزرگ تھے ماشاء اللہ سے، انہوں نے 3 شادیاں کی ہوئی تھیں. تو ایک ان کی بیوی جو ہے نا لکھنؤ سے تھی. کہتے ہیں کمال ہے، مطلب اس نے جب کوئی اختلاف بھی کرنا ہوتا ہے نا، ہم آپ کے ابا حضور کی شان میں کچھ فرما دیں گے، بس یہ انتہائی بات ہوتی تھی جو وہ کہتی تھی. خیر بہرحال، تو اس نے یہ بات کہی کہ میرا جو شوہر ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ اونٹ کا، اور وہ بھی دبلا پتلا اونٹ کا پڑا ہوا گوشت ہے. نہ تو وہ گوشت اتنا اچھا ہے کہ جس کے لیے بندہ کہے کہ میں وہاں چڑھ کے جاؤں، اتنی محنت مشقت کروں، اور نہ جو ہے نا وہ پہاڑ کی چڑھائی چڑھنا کوئی اتنا آسان کام ہے. اس نے اصل میں اپنے شوہر کی کنجوسی کو بیان کیا، یعنی اس سے کچھ نکلوانا آسان کام نہیں ہے. پہاڑ چڑھنا پڑتا ہے اس سے کچھ لینے کے لیے، نکلوانے کے لیے، اور اگر کچھ نکلوا بھی لوں نا تو ملتا کیا ہے مجھے. تو وہ یہ بات بیان کر رہی ہے، دبلے پتلے اونٹ کا گوشت پہلے تو دیتا نہیں، اس لیے اب تو میں نے چھوڑ دیا، اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا. یہاں مرد کی نفسیات اور عورت کی بھی نفسیات سامنے آ رہی. اچھا ایک چیز آپ غور کریں گے، یہ جتنی بیٹھی ہیں نا یہ سب ڈسکس کر رہی ہیں 2 چیزیں، سب سے زیادہ مال، اس کے بعد اخلاق. یعنی ان کی ساری باتیں گھوم رہی ہیں 2 چیزوں کے درمیان، اچھائی کی ہے شوہر کی یا برائی کی ہے، مال اور رویے. تو عورت کے لیے سب سے زیادہ اہمیت مال کی ہوتی ہے. دوسری نے کہا میں اپنے شوہر کی نا بات ہی نہیں کرنا چاہتی، لا بس خبر. مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں اس کی بات کروں گی نا تو میں اس کو چھوڑ بیٹھوں گی. اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ بات کر کے اپنے آپ کو کیا دل کے پھپولے کیا جلانے، مطلب اور تکلیف میں آ جاؤں گی تم لوگوں کو بتا کے کہ وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور تکلیف میں آ جاؤں گی. اور تکلیف میں آنے سے کیا ہوگا؟ پھر میں سوچوں گی کہ میں اس کو چھوڑ ہی دوں. اچھا چھوڑنا نہیں چاہتی، یہ بھی بہت عام بات ہے. عورت کیوں نہیں چھوڑتی؟ اس کو کچھ مل رہا ہوتا ہے. بہت ساری عورتیں کھلا لے رہی ہوتی ہیں، جو نہیں لے رہی اس بیوی کو کچھ مل رہا ہے تبھی تو نہیں لے رہی. ٹھیک، خاوند سے 4 کنال کا گھر لے کے بیٹھی ہے، اگر وہ 2-4 لاکھ منتھلی اس کو آمدن آ رہی ہے، اب وہ کہتی ہے کہ جی وہ باہر منہ ماری کر رہا ہے، بھائی چھوڑ دو اس کو. اب وہ کیسے چھوڑے گی؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کو مل رہا ہے کچھ. تو ٹھیک ہے مسائل ہوتے ہیں، رشتہ وہاں بھی قائم رہتا ہے جہاں آپ کو، اگر مرد بھی طلاق نہیں دے رہا اور برائیاں بیان کیے جا رہا ہے بیوی کی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کچھ مل رہا ہے جو بیوی کو نہیں چھوڑ رہا. ریئلسٹک اگر ہو کے سوچے نا تو اس کو کچھ مل رہا ہے، ورنہ تو طلاق دے کے فارغ ہو جائے. تو اس نے یہی بات کی کہ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی، اور اگر میں کروں گی بھی نا تو اذکر اجورہ ابوجورہ، پھر اس کا کچا چھٹا کھول دوں گی، فائدہ نہیں. ہو سکتا ہے بات اس تک پہنچ جائے اور وہ مجھے طلاق دے دے. میں یہ خطرہ نہیں مول لینا چاہتی، مگر جتنا مجھے مل رہا ہے میں اس پہ مطمئن ہوں. لیکن مجھے شکایات بہت ہیں. یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ انسان اس بات پہ آ جاتا ہے کہ یار گزارا کرنا ہے لائف پارٹنر کے ساتھ، مسائل ہیں لیکن گزارا کرنا ہے کیونکہ کچھ فائدہ بھی مل رہا ہے. تیسرا کیا ہے؟
تیسری نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے نا لمبا قد ہے، دماغ اس کا ٹخنوں میں ہے، گٹوں میں جسے ہم کہتے ہیں، احمق ہے، کیوں؟ بولوں تو طلاق دے دے اور خاموش رہوں تو معلق چھوڑ دے۔ مطلب طلاق تو جیسے اس کی زبان کی نوک پر ہے نا۔ اب کچھ مردوں کا یہ ہوتا ہے بات بات پہ طلاق، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اب یہ وہ تو اس سے پہلے بھی مجھے کوئی 18 مرتبہ یہ الفاظ کہہ چکے ہیں، تو بی بی کیا کر رہی ہو آپ اس کے ساتھ؟ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں مجھے بتائیں، اس سے پہلے بھی کوئی 17-18 مرتبہ یہ ہو چکے۔ تو یہ نہیں، اب ظاہری بات ہے یہ پسند نہیں کی، شریعت نے بھی اس کو پسند نہیں کیا۔ کہ پھر ایک اور چیز ہے، طلاق نہ دیں لیکن طلاق کی دھمکی، بات بات پہ طلاق کی دھمکی، یہ کیا تو طلاق، یہ کیا تو طلاق۔ عربوں میں تو بہت زیادہ تھا نا، وہ تو بیوی نے کھجور اٹھائی، اس نے کہا اگر تم نے کھائی پھر بھی طلاق، اور اگر نہ کھائی پھر بھی طلاق۔ یہ صورتحال ہوتی تھی ان کی، مطلب یہ مذاق بنا لینا۔ تو یہ اس نے بات کہی، اور اگر خاموش رہوں بات نہ کروں تو پھر ظاہری بات ہے کچھ بھی نہیں مل رہا، بات کروں تو طلاق اس کی زبان کی نوک پر ہے۔ چوتھی نے کہا کہ اب اس نے رویوں کی شکایت کی، رویوں میں خاص طور پہ یہ جو طلاق ہے نا، ظاہری بات ہے عورت کے لیے ذہنی اذیت زیادہ ہے، یہ بات ماننی چاہیے۔ سیپریشن میں دیکھیں مرد کے لیے بھی اذیت ہے، لیکن عورت کے لیے اذیت زیادہ ہے ڈائیورس میں، یہ بات سمجھنی چاہیے ہمیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کو مل جائے گی، عورت کے لیے دوسری مرتبہ کی جو آپشن ہوتی ہے نا وہ کم ہے۔ پہلی مرتبہ میں بھی اچھا رشتہ نہیں ملتا عورتوں کو، اس بات کو ہم سمجھ رہے ہیں نا، تو اس لیے اس کے لیے اذیت زیادہ ہے۔ اور مرد کو اللہ نے بڑا بنایا تو اس کو اپنی اس اتھارٹی کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے کہ طلاق کی دھمکیوں سے گھر چلائے، ایسے نہیں، حکمت سے چلائے۔ چوتھا کیا ہے کہ چوتھی نے کہا کہ جی میرا شوہر جو ہے نا وہ تہامہ کی رات کی مانند ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے عرب 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، نجد، حجاز اور تہامہ۔ تہامہ ذرا معتدل موسم ہے، حجاز ذرا گرم ہے۔ تو اس نے کہا میرا شوہر جو ہے وہ تہامہ کی رات کی مانند ہے، مطلب معتدل ہے، نہ گرم ہے نہ بہت سرد ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے، بہت ٹھنڈا آدمی بھی عورت کو راس نہیں آتا۔ میں نے باقاعدہ یہ خبر پڑھی نیوز میں کہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے اس لیے طلاق لے لی کہ اس نے مجھے شادی کے 2 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹ پلائی۔ اچھا، اللہ نے عورت کو ایک مزاج پہ پیدا کیا، وہ جتنا مرضی کہے نا کہ جی مرد میرے اوپر چڑھائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے مزاج میں یہ ہے کہ مرد کا ہاتھ میرے اوپر ہونا چاہیے، یہ اس کے مزاج میں ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ بظاہر وہ اس کو زبان سے نہ قبول کرے، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ تو نہ وہ سرد ہے نہ وہ گرم ہے، نہ اس کے ساتھ مجھے کوئی خوف محسوس ہوتا ہے، اور نہ مجھے کبھی اس کی صحبت سے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ چوتھی بات کی، مطلب معتدل مزاج، بیوی کو کمپنی دینے والا۔ پانچویں نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے نا گھر میں داخل ہو تو چیتا ہے، باہر نکلے تو شیر ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ گھر میں داخل ہو تو جیسے چیتا اپنی کچھار میں پڑا رہتا ہے، بس ایسے ہی، مطلب کوئی غرض ہی نہیں ہے بیوی بچوں سے، آ گیا سو گیا لحاف لپیٹ کے۔ باہر نکلے تو شیر ہے، ایکٹیو ہے، جیسے شکار کے لیے باہر نکلے۔ ہاں ایک بات اس میں ہے کہ جو چیز گھر میں چھوڑ جاتا ہے نا اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا، یہ اس نے اس کی اچھائی بیان کی۔ یعنی یہ نہیں پوچھتا اچھا وہ فلان چیز تھی کہاں لگا دی تم نے، اتنے پیسے دیے تھے ذرا دو مجھے حساب، یہ نہیں۔ اب ہم دیکھیں عورت کی نفسیات بھی بیان ہو رہی ہے کہ عورت کو کیا چیز پسند ہے، ٹھیک ہے، عورت کن چیزوں سے خوش رہتی ہے کہ دے کے بھول جائے، مرد جو ہے وہ دے کے بھول جائے، حسابی کتابی نہ ہو۔
چھٹی نے کہا کہ میرا شوہر کھانے پہ آئے تو سب چڑھا جائے، پینے پہ آئے تو ایک بوند نہ چھوڑے، اور ایسے جو ہے وہ لپیٹ کے سوتا ہے کہ جیسے دنیا جہاں کی اسے کوئی خبر ہی نہیں۔ وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَسْ، اور کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے میری گردن میں ہاتھ نہیں ڈالتا تاکہ مجھ سے میرے غم پوچھے کہ بھائی بی بی سارا دن تم نے کتنا کام کیا ہے، کچن میں لگی رہی ہو، ساس سسر کی خدمت کی ہے، دیوروں کے کپڑے دھوئے ہیں، نندوں کی باتیں سنی ہیں، مجھ سے نہیں پوچھتا۔ یعنی اس کو اس چیز کی ہے۔ یہ اب عورت کی نفسیات سامنے آ رہی ہے نا، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بھائی کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے ٹھیک مرد کو۔ ساتویں نے کہا کہ میرا شوہر وہ تو احمق ہے، اور بلکہ کہنے لگی کہ ہر بیماری جیسے اس کے اندر ہے، یا تو وہ سر توڑ دے یا بازو توڑ دے یا دونوں ہی کام کر ڈالے، ہاتھ چھوٹ ہے، مارتا ہے۔ اب اسے اس کی جو ہے وہ تکلیف ہے، یعنی وہ مار کے ذریعے اپنا روب قائم کرنا چاہتا ہے گھر پہ۔ آٹھویں نے کہا کہ میرا شوہر وہ ایسا نرم کہ جیسے خرگوش کے بال، اور اس کی خوشبو ایسے جیسے زرنب، ان کے ہاں ایک عمدہ خوشبو تھی، آپ کہہ لیں جیسے ہمارے یہاں مشک ہے، کستوری ہے، اس قسم کی۔ مطلب جب اس کے پاس بیٹھو تو خوشبو آتی ہے، نرم ملائم اس کی سکن اور خوشبوؤں والا، مطلب اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے والا۔ اب کچھ شوہروں کی عادت ہوتی ہے نا، کام سے آئے ہیں، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، دھیان نہیں ہے اس طرف۔ بعض عورتوں میں بھی یہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، گھر میں کچن میں ٹھیک ہے کام کر رہے ہیں لیکن نہیں وہ، لیکن کچھ عورتوں میں مطلب وہ بستر مرگ پہ بھی ہوں گی تو میک اپ کر کے رکھا ہوگا انہوں نے۔ تو اچھی چیز ہے انسان، مطلب دوسرا جو ہے نا، اب جیسے ہم مسجد میں نماز کے لیے جائیں نا تو ایک 300 نمازیوں میں سے کوئی ایک آدھا خوشبو لگا کے آتا ہے، لیکن وہ اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا تو ایک عجیب فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ اچھی چیز ہے، اس کا دوسروں پہ اچھا اثر پڑتا ہے، انسان صاف ستھرا رہے۔ نویں نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے بہت سخی ہے، اور اونچے گھر سے اس کا تعلق ہے، بہت شجاع ہے، بہادر ہے، اور لوگ اس سے مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے کوئی گاؤں میں چودھری ہوتا ہے، اس کا ڈیرا ہے، ٹھیک ہے، اور سوشل سٹیٹس بھی ہے اس کا اچھا ہے۔ 10ویں نے کہا کہ میرے شوہر کا نام ہے مالک، اور مالک کے تو کیا کہنے، جو باتیں تم نے کی ہیں نا، مالک ان سے بہت آگے ہے۔ اس کے اونٹ جو باڑوں میں کھڑے رہتے ہیں، جنگل میں چرنے کے لیے نہیں جاتے۔ اچھا، یہ اس نے تعریف بیان کی، باڑوں میں کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ مہمان آئیں گے، جنگل میں جائیں گے تو مہمانوں کو کیا پیش کریں گے؟ تو جب اونٹوں کو آواز آتی ہے باجے کی تو اونٹوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ بھائی اب ان کو ذبح کیا جانا ہے، یعنی مہمانوں کے آنے پہ باجا بجتا تھا۔ تو مہمان نوازی اس نے اپنے شوہر کی صفت بیان کی کہ وہ بڑا مہمان نواز ہے۔ دیکھیں نا، بات وہی ہے کہ مہمان نواز آدمی جو ہے، اب اس کے وہ اخلاق صرف مہمانوں کے ساتھ نہیں، وہ بیوی بھی اس کو انجوائے کرے گی نا۔ تو بنیادی طور پہ ایک آدمی کے اخلاقیات اگر باہر اچھے ہیں نا تو گھر میں بھی اچھے ہی ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اخلاق باہر اچھے ہیں اور بیوی کہے دنیا جہاں کے لیے تو تم اچھے ہو، میرے لیے تم برے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر داخل ہوتے اس کا کوئی بٹن دب جاتا اور اس کے سارے اخلاق جو ہے نہیں ایسا۔ اگر باہر اس کے بہن بھائی، اس کے قریبی لوگ، اس کے دوست، اس کے کولیگز، اس کے جاننے والے دوست احباب اس کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں نا، تو اب بیوی کو ذرا اپنا اینگل چینج کرنا پڑے گا۔ یہی معاملہ بیوی کا بھی ہے کہ اگر اس کے کولیگز، اس کی سہیلیاں، اس کی بہنیں وغیرہ اس کی تعریف کرتی ہیں اس کے اخلاق وغیرہ کی، تو شوہر کو ذرا سوچنا چاہیے کہ یار سارے قریبی لوگ اس کا کہہ رہے ہیں
تو پھر میں اس کو صحیح طرح سے نہیں دیکھ پا رہا. میرا گھر بھی اسی گلی میں ہے جس گلی میں آپ کا گھر ہے. میں اپنے گھر کی کھڑکی سے گلی کا منظر دیکھوں گا تو کچھ اور نظر آئے گا, آپ دیکھیں گے تو کچھ اور نظر آئے گا, کیونکہ ہمارا اینگل ڈیفرنٹ ہے. ایک ہی چیز کو ہم ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں تو ہمارا نقطہ نظر بدل جاتا ہے. تو کبھی دوسرے کی پوزیشن پہ آ کے ہمیں دیکھنا چاہیے. اچھا, دوسرے کی پوزیشن پہ جانا مشکل ہوتا ہے. وہ جہاں پہ کھڑا ہے نا, ہاں, میں اگر اس پوزیشن پہ جا کے دیکھوں گا معاملے کو تو پھر میں امیجن کر پاؤں گا کہ وہ کیسے دیکھ رہا ہے, اور وہ میری جگہ پہ آ کے دیکھے گا تو پھر وہ امیجن کر پائے گا کہ میں کیسے دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ کرتے رہنا چاہیے. اچھا, اصل چیز ہے 11ویں نے کہا کہ میرے شوہر کا نام ابو ذر ہے, خود اس کا نام ام ذرا ہے, ذرا ان کا بیٹا ہے. میرے شوہر کا نام ابو ذر ہے, اور ابو ذر کے تو کیا کہنے, اس نے میرے دونوں کان زیورات سے لد دیے. یعنی پہلی تعریف اس نے یہ کی ہے. عورت کو زیور بہت پسند ہے, گولڈ. اور اچھا, زیور کا دیا ہوا تحفہ کبھی نہیں بھولے گی, کبھی نہیں بھولے گی. ہو سکتا ہے آپ نے لاکھوں میں اس کو چیزیں لا کے دی ہوں, بھول جائے گی, لیکن زیور کا تحفہ نہیں بھولے گی. اللہ نے عجیب اس کے دل میں اس کی محبت رکھ دی ہے. اس نے کہا میرے دونوں کان اس نے جو ہے وہ زیورات سے لد دیے, اور مجھے تو اس نے اتنا میرا کیا کہ میں تو مغرور ہو گئی ہوں. اور میں کیا تھی, میں تو ایک غریب خاندان سے میرا تعلق تھا, چند بھیڑ بکریاں تھیں ہمارے والدین کے پاس, اور وادی کے ایک کنارے ہم زندگی گزار رہے تھے. وہ مجھے گھوڑے, اونٹ, کھیت کھلیان, باغات, اس نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا. اگر میں اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتی ہوں کبھی اس نے مجھے برا نہیں کہا. اگر میں سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں, کبھی اس نے مجھے نہیں کہا او تو 10 بجے اٹھتی ہیں. پینے پہ آؤں تو بہت کچھ ہے. اور پھر ابو ذر کی ماں, مطلب ساس, ابو ذر کی ماں کے کیا کہنے, اس کے برتن ہر وقت بھرے ہوئے ہیں, اور اس کا گھر بہت وسیع, مطلب ساس کی تعریف. اور پھر ابو ذر کا بیٹا, اس کے کیا کہنے. تو بکری کی, ایک چھوٹے سے بکری کے بچے کی دستی سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, چہرہ بدن ہے اس کا. ابو ذر کی بیٹی, اس کے کیا کہنے, ماں کی فرما بردار, باپ کی فرما بردار, اپنی سوکن کو غصہ دلانے والی, اچھے کپڑے پہننے والی. ابو ذر کی لونڈی کیا کہنے, گھر کی باتیں باہر نہیں کرتی. یہی ہوتا ہے نا, میڈس گھر کی باتیں باہر جا کے کراتی ہیں, پورے محلے کو بتا آتی ہیں گھر میں یہ ہوا. ٹھیک. اور ہمارے گھر میں گند نہیں پھیلاتی, مطلب کچھ ہوتی ہے نا, صفائی کم کرتی ہیں اور گند زیادہ مار دیتی ہیں. اب یہ اتنی تعریفیں کر رہی ہے, ساس کی بھی, میٹ کی بھی, لیکن زندگی دیکھیں کہ کہتی یہ ہے کہ ایک دن ابو ذر گھر سے نکلا, جبکہ گھر میں مطلب لسی بنائی جا رہی تھی, مکھن نکالے جا رہے تھے, مطلب زندگی جیسے روٹین کے مطابق تھی. رستے میں اس نے ایک عورت کو دیکھا, اور اس عورت کے 2 بچے بھی تھے, کل فہدین, تو چیتے جیسے, مطلب ایکٹیو. اس نے مجھے طلاق دے دی, اس عورت سے نکاح کر لیا. اور یہ طلاق کے بعد اس کی تعریفیں کر رہی ہے. غور کرنے والی بات ہے, طلاق کے بعد اس کی تعریف کر رہی ہے, نہ تو صرف اس کی, ساس کی اور اس کی. اور طلاق دینے کی وجہ کوئی وجہ نہیں. اچھا, پھر یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ایک اور مرد سے میرا نکاح ہوا جو بہت شہسوار اور نیزہ باز بہادر آدمی, اور اس نے بھی مجھے بڑا مال و دولت دیا, ہر قسم کی نعمتیں مجھے, اس نے کہا خود بھی کھا, اپنے گھر والوں کو بھی کھلا. لیکن کہنے لگی کہ اگر وہ سب یہ جو دوسرے شوہر نے مجھے دیا ہے نا, تو یہ ابو ذر کے ایک
چھوٹے سے برتن کے برابر بھی نہیں. اس پہ اللہ کے رسول نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ میں آپ کے لیے ابو ذر کی مانے دوں. اچھا، اب اہم چیز جو ہے نا ابو ذر کا کریکٹر ہے. اس میں سمجھنے والی باتیں تھی. ایک تو یہ کہ عربوں میں سپریشن ایک نارمل چیز تھی، دل پہ نہیں لیتے تھے. اس کی سپریشن ہو گئی، اس کا آگے نکاح ہو گیا. پھر یہ ہے کہ لائف جتنی مرضی سیٹ ہو جائے، لائف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ کوئی مسئلہ نہ ہونا اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا. مزاج میں اگر انتہا پسندی تھی شور کی، اس انتہا پسندی کو اس نے انجوائے کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ انتہا پسندی ایک اور جگہ پہ نکلی. چلتے چلتے اس نے اس کو طلاق دی اور اگلی سے نکاح کر لیا. 2 بچوں کی ماں سے نکاح کر لیا، اس کو طلاق دے دی. پھر ایک اور اہم بات، زندگی اللہ نے آزمائش بنائی ہے، آزمائش رہنی ہے، آزمائش ختم نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ اگر بیوی کے گھر والوں کا کیا جائے نا تو وہ بہت اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے. اچھا، اس نے بھی یہاں سے یہ بات شروع کی. ام ذر نے پہلے شوہر کی بھی تعریف میں یہی بات کہی ہے کہ اس نے میرے گھر والوں کا کیا. دوسرے شوہر کی تعریف میں بھی کی کہ اس نے میرے گھر والوں کا کیا فائنینشلی، یعنی اگر وہ کمزور. تیسرا یہ کہ اگر فائنینشلی اپنے سے کمزور عورت لے کے آئیں گے نا، وہ زیادہ شکر گزار ہوگی، مطلب پاسبلٹی ہے. اور اگر آپ فائنینشلی اپنے سے سٹرانگ عورت لے کے آئیں گے، ظاہری بات ہے وہ اوپر سے نیچے آئے گی، اور عورت میں یہ حوصلہ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے آئے. مرد کو اللہ نے ایسا سخت جان بنایا کہ وہ چیلنج قبول کر لیتا ہے. عورت نہیں، عورت ایک دفعہ آسائش دیکھ لینا، پھر اس کے بعد اس کے لیے نیچے آنا بہت مشکل ہوتا ہے. مطلب آپ کی جاب چلی گئی، آپ کی زندگی عذاب ہو جائے گی. اللہ نہ کرے آپ ایسی آزمائش میں آئیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے فائنینشلی اپنے سے نیچے سے لے کے آئے نا تو وہ عورت زیادہ شکر گزار رہے گی. پھر اس میں ایک اور جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ جس عورت سے اس نے نکاح کیا نا، اس کے بچے اس نے کہا ہے کہ چیتوں کی مانے، یعنی ایکٹیو. سست عورت کب تک ایک مرد اس کو، مطلب اگر ہم تھوڑا سا لوز ٹاکنگ کریں تو پالے گا. عورت کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، گھر کے اندر گھر کی ذمہ داری لینی پڑے گی، چیزیں دیکھنی پڑے گی، معاملات کو سنبھالنا پڑے گا، پھر وہ مرد کے دل میں جگہ بنا پائے گی. تو خیر بہرحال یہ ایک روایت تھی ام ذر. اس میں مردوں کے کچھ کریکٹرز ہمارے سامنے آئے، کچھ عورتوں کی باتیں ہمارے سامنے آئیں. اور عورتوں کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں مرد میں 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں، یا مال، یا دوسرا کہ ہمیں وقت دیں. اخلاق سے ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ ہمیں وقت دیں، ٹائم دیں، کمپنی دیں، ہم سے ہماری باتیں کریں. جیسے عورتوں کو عام طور پہ باتوں کا شوق ہوتا ہے، اور عورتوں کی جو شکایات ہوتی ہیں وہ ساری اسی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، یا مال کے گرد ہیں یا وقت کے گرد ہیں بس. تو ان دونوں کو کسی طرح سے مینیج کر لیں مرد، تو وہ مرد جو ہے وہ عورتوں کو مطمئن کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا جی 2nd لیکچر تھا. تو انشاءاللہ سے اب ہم پہلے سیشن کے 3رے لیکچر کی طرف جاتے ہیں. تو 3رے لیکچر کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے زوجین کے حقوق، یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں اور ان کے رائٹس کیا ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. صدق اللہ العظیم.